پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے اور یہ ہماری زندگی کو کتنا متاثر کرتا ہے، اور اس سے ہم کس طرح جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ یہ ہے سوال جو کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اور اس کی مدد کے لیے وہ مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید مسرور علی، میں ایک پاکستانی سائیکیٹرسٹ ہوں۔ پچھلے 10 سال سے آسٹریلیا میں ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے شعبے سے منسلک ہوں۔ پچھلے 35 سال سے پاکستان، ملیشیا، برونائی اور اب آسٹریلیا میں ذہنی اور نفسیاتی علاج کے سلسلے میں اپنی خدمات مختلف ملکوں میں اور پاکستان میں بھی سر انجام دیتا رہا ہوں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ لوگوں میں اس موضوع کے بارے میں آگاہی فراہم کرنی ہے کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے۔ جس طرح سے اس کا نام ہی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے ٹراما سے بھی ہے اور اسٹریس سے بھی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں مختلف قسم کی سچویشن سے گزرتے ہیں، لیکن ہر سچویشن یا ہر مشکل سچویشن جو ہے وہ ٹراما نہیں کہلاتی۔ ٹراما جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا شدید ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی ذاتی زندگی متاثر ہونے لگے۔ مختلف لوگ مختلف قسم کے ٹراما زندگی میں، ٹراما کو جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کسی بھی حادثے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر قسم کا حادثہ جو ہے وہ انسان کی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو مخصوص قسم کے جو کچھ حادثات ہوتے ہیں جو کہ انسان کی زندگی پہ اتنے اثر انداز ہوتے ہیں کہ ان کی باقی زندگی جو ہے اس میں بھی جو ہے ان کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جس میں کسی کی کوئی بڑی مطلب ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، کوئی معذوری ہو جاتی ہے، وہ حادثہ اس کی زندگی میں اتنا جو ہے وہ تبدیلیاں لے آتا ہے کہ وہ اس حادثے کو بھلا نہیں پاتا۔ اسی طرح سے کسی کی جو ہے وہ زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، گھر میں آگ لگ گئی، خاص طور پہ جو ناگہانی آفات ہوتی ہیں یہ وہ ہوتی ہیں جو کہ مطلب یہ کہ انسان ان کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اس کے ذہن پہ اس کے اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اب ہر شخص جو ہے وہ ایک مخصوص شخصیت ہوتی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ حادثوں کو اور ان سب چیزوں کو جو ہے نا مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ برداشت کرتا ہے۔ کچھ لوگ کمزور شخصیت کے جو لوگ ہوتے ہیں، حامل لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو جو ہے پریشانیاں ہوتی ہیں اپنے حادثے کو بھلانے میں۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں کہ ایک حادثے کی ہسٹری ہوتی ہے، اور وہ جب اس کے ذہن میں اٹک جاتا ہے وہ حادثہ، تو سوتے جاگتے یا مختلف اوقات میں وہ اس کے ذہن سے محو نہیں ہو پاتا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس کے فلیش بیکس اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جب کبھی وہ اس کے نزدیک گزرتا ہے، ان حالات کے نزدیک سے گزرتا ہے یا ان حالات کو دوبارہ فیس کرنے کی سچویشن میں آتا ہے، تو پھر وہ اس میں اسٹریس کی سچویشن یا اسٹریس کے جو ہے وہ آثار پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس میں خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ ڈرنے لگ جاتا ہے کہ یہ حادثہ دوبارہ نہ ہو جائے۔ اس میں خاص طور پہ جو ہے ایک چیز کا ضرور جو ہے ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ہے سیکشول اسالٹ۔ ہمارے ہاں معاشرے میں جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ چھپایا بھی جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ینگ بچے ہوتے ہیں یا ینگ بچیاں ہوتی ہیں یا کسی بھی مطلب جنسی ہراسمنٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں یا کبھی جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں، اور ساری زندگی جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس پی ٹی ایس ڈی سے متاثر رہتے ہیں۔ وہ لوگ، ان کو ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے، ان کے ذہن سے خیالات نہیں نکلتے۔ تو ایسی ساری تمام جو ہے نا کیفیات جو ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر ایک قابل علاج جو ہے وہ بیماری ہے۔ اس میں ایک مستند سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ان کو جو ہے وہ ڈائگنوز کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ صحت یاب کا پلیٹ فارم جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ان کے پاس مستند سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ موجود ہیں، اور ان سے جو ہے وہ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اپنے نزدیک رہنے والے، اپنے فیملی کے افراد اور آپ کے دوست، احباب، پڑوسی، کولیگ میں
پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے بارے میں اگر کوئی مبتلا ہے یا اس کے بارے میں معلومات درکار ہے تو صحت یاب کے پلیٹ فارم سے رابطہ کریں، اور مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو صحت یاب کے توسط سے مجھ سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔